الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہمیں مغرب کے نماز کے بعد اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ایک کام کریں، جو زائد فین پنکھا چل رہا ہے نا اسے بند کریں، جو ساتھی ہے قریب بیٹھ جائے تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول آپ یہ دعا کریں، ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے، میرے علم کو بڑھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، لیکن یہ حکم تمام امت کے لیے ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ کے تمام بندے کے لیے یہی حکم ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کو مخاطب بنا کر فرمایا کہ رسول آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں، تو ہمیں سکھایا گیا کہ علم کا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا قدر علم کا حاصل کرنا؟ علم دو طرح کا ہے، ایک فضائل والا علم اور ایک مسائل والا علم۔ فضائل والا علم کو ہم فضائل کی کتاب سے حاصل کریں، اور مسائل والا علم کو علماء سے پوچھ کر حاصل کریں۔ کس قدر علم کا حاصل کریں؟ انسان دنیا میں حلال حرام کو پہچانتے ہوئے رہ سکے، اس قدر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ صرف نماز اور روزہ کے اندر یہی نہیں کہ نماز کس طرح پڑھ سکوں اور کس طرح حرام ہے، کس طرح جائز ہے، کس طرح حرام ہے نماز پڑھنا، صرف یہ علم حاصل کر لے، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ تجارت کرتے ہو تو کون سا طریقہ تجارت میں حلال ہے اور کون سا طریقہ حرام ہے، اس قدر بھی علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہو تو کون سا طریقہ جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے، اس قدر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کہیں گے کہ کھیتی باڑی میں جائز اور ناجائز کیا ہے نا، آپ دوسرے کی کیا ہے گھاس کو کاٹ کر پانی اپنے زمین پر نکال لیے تو یہ حرام ہے، دوسرے کی زمین کے پانی نکال لیا اپنے زمین پر۔ اس طرح بہت سارے امور ہیں۔ تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے جون سے بھی کام کرے، اس قدر کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے، اس قدر علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم تو اسی کہا گیا جو قرآن اور حدیث میں اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو علم کو بیان کیا، علم تو اسی کہا جاتا ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے دنیا میں ہم اگر کچھ کام سیکھے، لوہار کا کام سیکھے یا جون سے بھی کام ہے، اگر کوئی کام سیکھے تو اس سے بھی علم کہا جائے گا؟ تو کہا جاتا ہے کہ علم نام ہے قرآن اور حدیث میں جس کو بیان کیا گیا، علم نام ہے قرآن اور حدیث میں جس کو بیان کیا گیا، اس کا نام ہی علم ہے۔ دنیا میں جتنے امور ہم حاصل کریں اسے علم نہیں کہا جائے گا، اسے معلومات کہا جائے گا، اسے معلومات کہا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حقدار، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو علماء ہی ہے۔ یہاں سے علماء سے مراد ہم لوگ نہیں ہے، جو عالم علماء ہوتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور عوام الناس عام انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ یہاں علماء سے مراد جاننے والا، یہاں علماء سے مراد جاننے والا، جو جس قدر علم حاصل کرے، جو جس قدر جانے، وہ اس مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس کے اندر جس قدر علم ہو وہ اس مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو علم والا ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں علم والا، جس کے اندر علم نہیں ہے وہ اللہ سے ڈرتے نہیں۔ اور علم کے بارے میں نے بتا دیا، جس کے اندر جس قدر علم ہو اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، عموم الناس نہیں ڈرتے، یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے، اور علم کہا جاتا ہے جس کا اندر عمل ہو۔ صرف قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم نے جان لیا، اسے علم نہیں کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا معلومات۔ علم اسے کہا جاتا ہے جس قدر میں نے جانا اس کے اوپر عمل ہو، اسے کہا جاتا ہے علم۔ صرف جان لینے کا نام علم نہیں ہے، اس قدر عمل ہو۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا شافی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو معارف القرآن کے مصنف ہے، دیگر بہت سارے کتاب لکھے، تو وہ ایک مرتبہ ایک جلسے میں گئے، اس کے بعد طلباء سے سوال پوچھ لیا، طلباء سے سوال پوچھا کہ بتاؤ علم کہتے کس کو ہے، علم کسے کہا جاتا ہے؟ تو طلباء نے اس کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا کسی چیز کو حاصل کرنے کا نام علم ہے، کسی نے کہا جو چیز ہم جانتے نہیں اس کو حاصل کرنے کا نام علم ہے۔ طلباء نے اپنے اعتبار سے جواب دیا۔ ایک طالب نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے کہ علم کہتے کس کو ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ علم وہ ہے جو عمل کے بغیر نہیں رہتا، علم وہ ہے جو عمل کے بغیر نہیں رہتا۔ اگر میں نے کوئی چیز حاصل کری شریعت کے حکم، تو اس کے مطابق اس پر عمل ہو، عمل کے بغیر اس کو چین نہیں ملتا، اسے کہا جاتا ہے علم۔ علم عمل کے بغیر چین نہیں ملتا، سیکھا اس کے اوپر عمل کیا، اس کو کہا جاتا ہے علم۔ اور میں نے جانا عمل نہیں کیا تو علم نہیں ہے، صرف معلومات ہے، جانا۔ ایسے کر بہت ضرورت ہے، میں ہی بتاؤں، صرف علم حاصل کر صرف علم حاصل کرنا تکبر کو بڑھاتے ہیں، اور اگر اس کے اندر عمل ہو تب انسان رہتے ہیں۔ عمل اس کو نرمہٹ میں لاتی ہے اور علم تکبر بڑھاتے ہیں، عمل نرمہٹ لیتے ہیں، دونوں ایک ساتھ ملے گا تب انسان کے دائرے میں رہے گا۔ اور عمل کچھ کرتا نہیں، صرف علم کا حاصل کرتا ہے تو بہت تکبر والا انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم کو صرف حاصل کرتے ہوئے گیا، عمل کچھ نہیں کیا تو یہ بہت تکبر والا انسان ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر عمل ہو تب ہی وہ انسان اپنے دائرے میں رہے گا۔ اس لیے بار بار میں نے اپنے ساتھی سے یہی کہا تھا کہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب 6 نمبر کو تیار کیا، ایمان، نماز، علم و ذکر، دیکھو یہاں پر 2 امور ہے، علم ہے اور ایک ذکر ہے، لیکن الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو علیحدہ نہیں کیا، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ علم تکبر کو بڑھاتا ہے اور ذکر سے مراد تمام عمل آتے ہیں، تو دونوں کو ایک ساتھ رہنے دیا۔ اگر ان کو علیحدہ کریں گے تو انسان برباد ہو جائے گا، انسان برباد ہو جائے گا۔
اس لیے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو ایک ساتھ رہنے دیا کہ علم سے جو تکبر برتے ہیں اور ذکر سے اس کو نرماہٹ میں لائے گا، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ رہنے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو، صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو حاصل کیا اور تمام دنیا پر علم کو پھیلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرسہ تھی جو صفہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں ایک چبوترا تھا، ایک اونچی جگہ، مسجد نبوی کے اندر ایک اونچی جگہ تھی، اسے مدرسہ کہا جاتا تھا، صفہ۔ تو اس میں صحابہ اکرام رہتے تھے، علم کا حاصل کرتے تھے۔ کبھی اس صفہ کے طالب علم کی تعداد 80 70 60 ایسے ہوتے رہتا تھا، اور صحابہ اکرام علم کا حاصل کرتے تھے۔ اس مدرسہ وقت تھا ہمارے یہاں سے نہیں، ہم یہاں کیا صبح لے کر شام، یہاں یہ 7 سے لے کر 2 بجے یا سے کر 4 بجے تک ایسے نظام کس کو جاتے ہیں، اس کو نہیں سیکھتے، وہ ملتے ہیں خود کرتے۔ دیکھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کیا 24 گھنٹے اللہ جی آتے تھے، بھی کچھ سیکھتا تھا۔ ایک واقعہ ایسا آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر زور زور سے قرآن تلاوت کر رہے تھے تہجد میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح گزر ہوا تو دیکھا کہ معاملہ ایسا ہے۔ تو جب دونوں نے نماز ختم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، ابوبکر آپ اتنا آہستہ کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ تو ابوبکر نے جواب دیا، یا اللہ کے رسول، میں تو اس ذات کو سنا رہا تھا جو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ میں تو اس ذات کو سنا رہا تھا جو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، مجھے تو زور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے پوچھا، آپ اتنا زور زور سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا اللہ کے رسول، میں سوتے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ میں زور سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت ابوبکر سے، ابوبکر آپ تھوڑا اونچی آواز سے پڑھ لیا کریں، اور حضرت عمر سے کہا آپ تھوڑا دھیمی آواز سے پڑھ لیا کریں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تہجد کے وقت کب ہوتا ہے؟ 8 بجے تہجد کے وقت، جب تہجد آدمی معمول سے پڑھتے ہیں 8 بجے 2-3 بجے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت بھی اللہ کے رسول علم کو سکھا رہے ہیں۔ تو ٹائم تھا 24 گھنٹے، اس وقت بھی اللہ کے رسول علم کو سکھا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کی بہت قیمت ہے، بہت قدر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نبینا صحابی تھا، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں کفار مکہ کو اسلام سمجھا رہے تھے، ایمان سمجھا رہے تھے، جس میں ابو جہل تھا، بہت سارے تھا۔ تو ان کو اسلام سمجھا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نبینا صاحبی ہے، وہ آ کر اللہ کے رسول سے کچھ پوچھ لیا دین کے بارے میں۔ ان کو تھوڑی پتہ تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، وہ تو دکھائی نہیں دیتا تھا انہیں۔ تو انہوں نے سوال کو پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول مجھے جاننا تھا، وہ مسلمان تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ناغواری سے دیکھا اسے کہ میں ابھی ان کو اسلام کے بارے میں سمجھا رہا ہوں اور اسی وقت تجھے آنا تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا، اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ کہہ رہے اور دوران میں آپ کے بچے اگر کچھ آ جائے تو کہتے ہیں اب بھی تجھے آنا تھا، جانا بعد میں، یا بعد میں تجھے دے رہا ہوں، بعد میں تجھے سمجھا رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے میں، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی اہم معاملہ میں آدمی پھنس جائے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول نے سمجھایا تھا، وہ آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے تھوڑا سا اپنے
पेशानी को मोड़ा, नागौरी से देखा कि अभी तुझे तो बाद में मैं समझा सकता हूँ, अभी तो इसे समझाने दे, इस तरफ। लेकिन अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने मोहब्बत की नज़र से अल्लाह के रसूल से कहा, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। हे रसूल, ये नहीं करना था आपको। जो मुझसे डर कर आपसे कुछ पूछने के लिए आया, हालांकि वो मुझसे डरते हैं इसलिए आपसे पूछने के लिए आया, तो आपको ज़्यादा हक़ ये था कि आप उस पर तवज्जो देते। लेकिन आप इन पर फिर गए। ये ईमान लाए या ना लाए आपको सवाल नहीं किया जाएगा। आपका काम है समझाना, हिदायत पर लाना का काम मेरा है। ये अगर इस्लाम कबूल करे या ना करे आपसे मुआखज़ा नहीं होगा। लेकिन जो मुझसे डरता हो वो आपके पास आकर कुछ पूछे तो आपको ज़्यादा हक़ है उसे समझाना। देखो, तलब इल्म अल्लाह से डरते हुए अगर कुछ हासिल करने के लिए आए, अगर उसको थोड़ी देर वेट करना हो या रोक दिया जाए, इस कदर भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो तलब इल्म को अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं। ये कहा जाता है, मन खरज फ़ी तलबिल इल्मी फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजा। जो शख्स इल्म को हासिल करने के लिए अपने घर से निकला वो अल्लाह के रास्ते में है, जब तक कि वो घर वापस ना लौटे। जब तक वो घर वापस ना लौटे तब तक वो अल्लाह के रास्ते में है, फ़ी सबीलिल्लाह। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत अच्छी तरह कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उन्हें कहा कि काब, आप सूरह बय्यिना पढ़िए, आप सूरह बय्यिना मुझे सुनाइए। तो उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, या अल्लाह के रसूल, आपके ऊपर कुरान नाजिल हुआ और मैं आपके सामने पढ़ूँ? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ आप ही पढ़िए, सूरह बय्यिना मुझे सुनाइए। तो समझ गए कि अल्लाह के रसूल अपने तरफ से कोई बात नहीं कहता। तो उन्होंने पूछा, अल्लाहु सम्मानी, कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि मैं सूरह बय्यिना आपको सुनाऊँ? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ तुम उबई इब्न काब को कहो कि वो सूरह बय्यिना सुनाएं। महबूब आप सुनेंगे और मैं रब रहमान खुद भी सुनूंगा। अल्लाह। तो अल्लाह ताला को जो तालिब इल्म अच्छी तरह कुरान पढ़ते हैं, इल्म का हासिल करने के लिए जितना मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला को वो बहुत महबूब होते हैं, बहुत पसंद होते हैं। ऐसा वाक़या हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी पेश आया। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इल्म को कैसे हासिल किया? कहा जाता है वो एक मरतबा हज करने के लिए मक्का पहुँचे। जब मीना में थे वो, तब एक बुरा शख्स ने उससे पूछा कि कहाँ से हो? तो इमाम शाफ़ी ने कहा, फ़ला जगह से हूँ। तो कहा, इमाम शाफ़ी ने पूछा, आप कहाँ से हैं? तो कहा कि मैं मदीना से हूँ। वो बुरा शख्स ने कहा, मैं मदीना से हूँ। तो इमाम शाफ़ी ने कहा कि वहाँ पर इमाम मालिक है ना, इमाम मालिक जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं? तो कहा, हाँ, मदीना में इमाम मालिक है जो बहुत बड़े मुहद्दिस है। तो बूढ़े ने कहा कि इमाम मालिक को आप कैसे पहचानते हो, बहुत मोहब्बत करते हो? कहा कि मोहब्बत तो बहुत है लेकिन जाने का मौका कभी नहीं मिला। तो बूढ़े शख्स ने कहा, एक काम करो, हमारे साथ, हम हाजी की टीम यहाँ पर आए थे, तो एक हमारे जो टीम में एक आदमी थे वो इंतकाल कर गए, उनका ऊँट खाली पड़ा हुआ है। तो अगर आप चाहो तो हम साथी से मशवरा कर लें, उसके बाद आप चले हमारे साथ मदीना। मदीना जाने में, मक्का से मदीना जाने में उस दौर में ऊँट पर 16 दिन लगता था, 16 दिन। तो ऐसे मशवरा हुआ। उसके बाद मशवरा हुआ, उसके बाद इमाम शाफ़ी को लेने की फ़िक्र हुई। तो इमाम शाफ़ी को लेकर जब मदीना जा रहे थे तो इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि हमें जाने में 16 दिन लगा। ये 16 दिन में मैंने 16 मरतबा कुरान को ख़त्म कर लिया। जब मदीना पहुँचे
تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو میں نے نماز پڑھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد ممبر کے قریب ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حدیث پڑھی جائے گی تو جو طلباء یہاں پر موجود ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ تو امام شافعی نے پہچان لیا کہ شاید یہی امام مالک ہوں گے۔ سارے طلباء اپنے کاپی وغیرہ لے کر بیٹھ گئے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو قلم کاپی کچھ تھا ہی نہیں، تو میں بھی اس طلباء کے ساتھ کچھ مشابہت حاصل ہو جائے اس لیے میں بھی بیٹھ گیا۔ تو جب امام مالک نے حدیث پڑھنا شروع کیا تو طلباء نے سب لکھنا شروع کر دیا، تو میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ میں بھی چاہتا تھا کہ اس طلباء کے ساتھ میرا بھی مشابہت حاصل ہو جائے، میں بھی لکھنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس نہ قلم ہے نہ کاپی۔ تو مجھے سامنے ایک تنکا پڑا ہوا ملا، تو میں نے اس تنکا کو ہاتھ سے اٹھا لیا اور دل میں یہ سوچنے لگا کہ یہ میری قلم ہے، اور یہ سوچنے لگا کہ یہ میرا ہاتھ یہ میری کاپی ہے، اور میرے زبان یہ دعوت ہے، روشنائی۔ تو میں نے اپنے ہونٹ پر اس کو ڈباتا رہا اور حدیث کو ہاتھ میں لکھتا رہا۔ جب دوسرے نماز کے وقت ہوا تو سارے طلباء وضو کے لیے چلے گئے۔ میرا وضو تھا، میں وہیں بیٹھا رہا۔ امام مالک نے مجھے ہاتھ پہ لکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو امام مالک نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلایا کہ ادھر آؤ۔ میں گیا۔ امام مالک نے مجھے پوچھا آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ آپ حدیث پڑھ رہے تھے، وہی میں لکھ رہا تھا۔ تو کہاں ہے، دکھاؤ مجھے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ پہ لکھ رہا تھا۔ تو کہہ رہے کوئی ہاتھ دکھاؤ۔ تو میں نے اپنا ہاتھ پیش کیا تو کہا تو اس میں کچھ ہے نہیں، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ تو حدیث کے بہت بے ادبی ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا اور تم ہاتھ میں کھیل رہے تھے۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ امام مالک کو تو یہ تسلی نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا حضرت بھلا میں ہاتھ دکھنے میں تو میں ہاتھ میں لکھ رہا تھا، لیکن میں اپنے دل میں لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو جتنی میں نے حدیث پڑھائی اس میں سے اگر آپ مجھے آدھی حدیث بھی سنا دو گے تو ہاں میں مان لوں گا۔ تو اگر آدھی حدیث مجھے سنا دو گے تو میں مان لوں گا کہ ہاں واقعی تم دل میں لکھ رہے تھے۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ امام مالک نے مجھے آدھی حدیث، امام مالک 100 حدیث پڑھا چکے تھے، امام مالک 100 حدیث پڑھا چکے تھے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے مجھے آدھی حدیث پڑھنے کے لیے کہا، میں نے شروع سے لے کر آخر تک سند پوری حدیث امام مالک کو سنا دی۔ اللہ، پوری حدیث امام مالک کو سنا دی۔ وہ ایسا طلبہ ہوا کرتے تھے کہ اگر استاد کے سامنے بیٹھ جاتے تھے تو استاد کے دل سے پوری علم کو نچوڑ کر اپنا اندر گھسا لیتے۔ چمک دیکھا ہے لوہے کو کیسے کھینچ لیتے ہیں، اسی طرح وہ جب استاد کے سامنے بیٹھتے تھے تو علم کو ایسے چوس لیا کرتے تھے، علم کو ایسے چوس لیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک قول ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ کے پاس آئے علم کو حاصل کرنے کے لیے، امام محمد کے ابا نے امام ابو حنیفہ کے پاس چھوڑ کر گئے کہ اس کو علم حاصل کرنا ہے، اسے علم سکھانا ہے۔ تو جب وہ علم حاصل کرنے لگا تو امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا کہ امام محمد حافظ نہیں ہے۔ تو امام محمد سے پوچھا محمد اب حافظ نہیں ہو؟ تو کہا نہیں حضرت میں تو حافظ نہیں ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ نے پوچھا تم جانتے نہیں کہ میرے شاگرد بننے کے لیے حافظ ہونا شرط ہے؟ جاؤ پہلے حفظ مکمل کر کے آؤ، اس کے بعد آنا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو امام محمد چلے گئے، جانے کے بعد ایک ہفتے کے بعد واپس آئے امام ابو حنیفہ کے پاس۔ امام ابو حنیفہ نے سوچا شاید استاد سے ملنے کے لیے آئے ہوں گے، تو کہا کہ محمد کیسے آنے ہوا؟ تو کہا حضرت آپ نے کہا تھا نا کہ جاؤ پہلے حفظ مکمل کر کے آؤ، تو میں نے کر لیا، میں نے اپنے حفظ کو مکمل کر لیا۔
ایک ہفتے میں پورے قرآن کو یاد کر کے آ گئے. تو ایسے ہوا کرتے تھے، ایسے ہوا کرتے تھے طالب علم. امام شافعی کے بارے میں ایک قول اور منقول ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں درس دیتے تھے، ایک گاؤں میں درس دیتے تھے. دوسرے گاؤں کے لوگ آ گئے کہ حضرت ہمارے گاؤں میں آپ درس دیا کریں. تو امام محمد نے فرمایا میرے پاس وقت ہے ہی نہیں، میں کیسے پھر آپ کے وہاں جاؤں، پھر وہاں درس دوں. تو کہا حضرت ہم شاعری کا بندوبست کر دیں گے، آپ پیدل جانے کی وجہ سے ایک گھوڑا آپ کے لیے مقرر کر دیں گے، آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر دیں گے، آپ یہاں درس دے کر سواری پر سوار ہو، اس کے بعد ہمارے گاؤں جائیں، وہاں پر درس دے، اس کے بعد سواری پر سوار ہو کر پھر واپس آ جائے. تو ایسا معاملہ تو انہوں نے راضی ہو گیا. تو ایسا معاملہ 2-4 دن چلتا رہا. امام شافعی اس دوران امام محمد کے پاس آ کر پہنچ گئے اور کہا کہ حضرت آپ کے پاس مجھے فلاں کتاب پڑھنی ہے. تو امام محمد نے فرمایا کہ میرے پاس تو وقت ہے ہی نہیں، میں یہاں درس دیتا ہوں پھر وہاں جا کر درس دیتا ہوں، تو میرے پاس وقت تو ہے ہی نہیں. تو امام شافعی نے فرمایا حضرت آپ ارادہ کریں وقت نکل آئے گا. تو کہا بھائی میں ارادہ کروں وقت کیسے نکل آئے گا؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت آپ جب یہاں پر درس دے کر اپنے سواری پر سوار ہو کر دوسرے گاؤں جائیں گے نا، تو آپ اپنے سواری پر بیٹھے بیٹھے ایک کتاب پڑھاتے رہنا، میں آپ کے ساتھ دوڑتا بھی رہوں گا اور پڑھتا بھی رہوں گا. اللہ، علم کس قدر محنت کی تھی ان لوگوں نے، علم کس قدر محنت کی تھی. امام تیمیہ کے بارے میں واقعہ منقول ہے، وقت کے بادشاہ نے امام تیمیہ کو جیل میں بند کر دیا. وقت کے بادشاہ نے امام تیمیہ کو جیل میں بند کر دیا. 3 دن کے بعد ایک طلبہ دربار میں آ کر بہت رو رہے، اتنا رو رہے تھے کہ جو بھی اس سے دیکھ رہا تھا کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کی بات کو مانی جائے، یہ جو بھی فریاد لے کر آئے ہیں ان کی بات کو مانی جائے. سب بہت غمگین ہو گئے کہ اس طالبے کی بات مانی جائے. پھر بادشاہ کے وہاں پیش کر دیا گیا. تو بادشاہ نے بھی اس کو دے کر مایوس ہو گئے، کہا کہ ہاں تمہاری کیا شکایت ہے، تم بولو ہم پورا کریں گے. تو طلبہ نے کہا کہ حضرت میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے جیل میں بند کر دیں. حیران ہو گئے کہ بھلا ایک خواہش لے کر کون آتا ہے کہ جیل میں بند کر دیا جائے، بھلا تم ایک خواہش کیوں لے کر آئے ہو کہ تمہیں جیل میں بند کر دیا جائے. حضرت 3 دن سے آپ میرے استاد کو جیل میں بند کر دیے، 3 دن سے میرے سبق ضائع ہو رہے ہیں، اگر آپ مجھے جیل میں بند کر دیں گے میں جیل کے مشقت تو برداشت کر لوں گا لیکن اپنے استاد سے علم تو حاصل کر لوں گا، آپ مجھے جیل میں بند کر دیں. تو ایسا بھی طلبہ ہوا کرتے تھے، ایسے بھی طلبہ ہوا کرتے تھے. امام طبرانی کے بارے میں واقعہ منقول ہے. امام طبرانی مسجد نبوی میں 3 دوست گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. اس دوران میں مسجد میں علم حاصل کیا جاتا تھا، استاد پڑھاتے تھے بس چلے جاتے تھے اور طلبہ مسجد میں رہتا تھا. تو تھوڑی بہت سامان ان کے ساتھ تھا، تو وہ کچھ دن کے بعد ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہا. جو 3 دوست گئے تھے، 2 دوست تھا فاقے کی وجہ سے بھاگ گئے کہ مجھے نہیں رہنا یہاں پر، ہم کیا کھائیں گے، مر رہے بھوک سے مارے. 2 دن تو روزے کے حالت میں گزرے، اور روزے کے حالت میں کیا ہے، شہری بھی پانی سے افطار بھی پانی سے. تو ایسا کون سا رکھ رہنے والا، میں یہاں پر رہ کر ہی علم حاصل کروں گا. تو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا کمزور ہو گئے کہ سوتے رہتے تھے تو رہ نہیں پاتے تھے، کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو چکر آتے تھے. تو اس قدر مشقت ہونے لگا. ایک ارے کن کا گھر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر آیا ہے، تو مہمان ہے اور تیرا میزبان اللہ کے رسول ہے، تو اللہ کے رسول کو جا کر کیوں نہیں کہتا، اللہ کے رسول کا روزہ وہاں پر ہی ہے مسجد نبوی میں. تو کہتا ہے کہ سوچ رہے تھے کہ تو
اپنے میزبان کو جا کر کیوں نہیں کہتا کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ تو امام طبرانی اٹھے اور جا کر روضہ کے پاس پہنچے اور دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ کہتے تھے کہ وہ اپنے واقعات ایسے لکھتے تھے کہ وہ دعا کر کے جب بھی مسجد نبوی کے گیٹ پر آئے تو ایک شخص زور زور سے پکارنے لگا تبرانی تبرانی تبرانی، اس کے ہاتھ میں سالن تھا، روٹی تھا، وہ ایسے چیخ چیخ کر پکار رہے تھے۔ تو امام طبرانی تو اسے پہچانتے نہیں اور وہ بھی اسے پہچانتے نہیں، تو امام طبرانی نے پوچھا کہ کیوں پکار رہے ہو؟ تو کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں سالن اور روٹی ہے، طبرانی کہاں ہے؟ طبرانی کہاں ہے؟ یہ روٹی اور سالن لے لے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، وہ کھا لے۔ وہ جو واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ ان کے گھر مسجد نبوی کے قریب ہی تھا، تو وہ سو رہے تھے اور اللہ کے رسول خواب میں آ گئے اور کہنے لگا کہ تو یہاں پر سو رہا ہے اور میرے مسجد میں میرے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں جو بہت بھوکا ہے، چل جا کر اس کا کھانا کھلا۔ تو یہی میرا نیند ٹوٹی، دیکھا کہ میرے بیوی نے روٹی پکا چکی تھی، سالن کو اتار رہے تھے، تو میں نے فوراً اس کو لیا اور یہاں پر آ گئے، مہربانی کر کے یہ لے لے اور اسے کھا لے۔ تو میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت مشقت برداشت کی۔ امام طبرانی کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک علم کو حاصل کیا، نہ میرے پاس بستر تھا نہ کچھ تھا، سردی کا موسم ہو، میں جانتے ہو کیسے گزارا کرتا تھا، یہ سب دیکھ رہے ہو نا، یہ سب اس زمانے میں چٹائی کی ہوتی تھی، میں وہاں پر لیٹتا تھا، اسے موڑتا تھا اور رول کر لیتا تھا، سردی کے موسم میں لیٹ کر اسے پکڑ کر میں رول کر لیتا تھا، پیر میں سردی لگتی تھی اور سر میں ٹھنڈ لگتی تھی۔ ایسا معاملہ میں نے 30 سال تک علم ایسا حاصل کیا، تب جا کر ہم تک پہنچے، حالانکہ ہمارے اندر علم کے کچھ قدر ہے ہی نہیں۔ ایسے انہوں نے بہت مشقت کی، تب جا کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ 4000 سے زائد اساتذہ سے علم کا حاصل کیا۔ پہلے تو یہ تھا وہ بہت آوارہ لڑکے کے ساتھ گھومتے تھے بچپن میں، تو ابا نے کہا کہ یہ 20 اشرفی لے لو اور کچھ کر لو، اپنے موافق کچھ کر لو، تو ان کو 20 اشرفی دیا گیا، تو وہ 20 اشرفی کو لے کر نکل گئے۔ تو سوچنے لگا اس 20 اشرفی کو لے کر میں کیا کروں، تو میرے ذہن میں یہ آیا تو علم کو کیوں حاصل نہیں کرتا، تو میں اس 20 اشرفی کو لے کر علم حاصل کرنے کے لیے نکل گیا، علم حاصل کرنے کے لیے نکل گیا۔ کچھ سال کے بعد میں واپس آیا، 2 دن کے بعد نہیں آیا، کچھ سال کے بعد واپس آیا، تو ابا نے پوچھا 20 اشرفی کو تو نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے علم حاصل کرنے کے پیچھے اس کو خرچ کر دیا، علم حاصل کرنے کے پیچھے اسے خرچ کر دیا۔ تو ابا بہت خوش ہوئے اور مجھے اور زیادہ اور بھی 30 اشرفی دے دیے، جا پھر علم حاصل کر۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 4000 استاد سے علم کا حاصل کیا، اور وہ جب علم کا حاصل کر لیا، وہ جب پڑھانے بیٹھتے تھے کہا جاتا ہے کہ ان کے طلباء کی تعداد 40,000 ہوا کرتے تھے۔ تو حدیث کو پہنچایا کیسے جاتا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے نماز میں اگر بہت، اب تو مائک آ گئی نا، لاؤڈ اسپیکر آ گیا، اس زمانے میں ایسے ہی تھا، مکبر ہوا کرتا تھا، نماز کے لیے مکبر ہوا کرتا تھا، تو حدیث کو پہنچانے کے لیے بھی مکبر ہوا کرتا تھا، اس مکبر کی تعداد 1200 ہوا کرتا تھا، اس طرح حدیث کو پہنچا۔ تو علم کو 4000 اساتذہ سے حاصل کیا، اور بعد میں ان کے شاگرد کی تعداد 40,000 رہنے تک۔ تو علم کو حاصل کیا، پھیلایا، علم کا قدر تم کیا جانو۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھ لو علم کی قیمت کیا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کو پوچھ لو،
امام احمد بن حنبل کو خلق قرآن کے بارے میں 76 کورے لگائے گئے۔ خلق قرآن جانتا ہو؟ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ اس میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو اتنا جان لو کہ خلق قرآن کے بارے میں امام احمد بن حنبل کو 76 کورے لگائے گئے۔ کس قدر کورے لگائے گئے؟ ایک کورا جہاں پر ماری گئے وہاں پر کے گوشت بے جان ہو گئے، ہر گوشت کو کاٹ کاٹ کر اس کے بعد مرہم لگائی گئی۔ تم کیا جانو علم کی قدر؟ علم کی قدر کیا ہے؟ امام مالک سے پوچھ لو۔ امام مالک کو چہرے پر سیاہی لپٹ کر گدھے پر چڑھا کر پورا مدینہ گھمایا گیا، اور آپ آ کر پوچھتے ہو کہ امام نے اختلاف کیا۔ اصل اختلاف تو صحابہ کرام کے اندر تھا، کے اندر تھا۔ کیوں تھا؟ اللہ کے رسول نے بہت سارے عمل کر کے دکھایا تھا، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اب تم کیا بولو گے؟ صرف امام پہ آ کر یہ کہتے ہو کہ امام نے فلاں فلاں کیا، 4 امام نے یہ کیا وہ کیا، 4 امام نے کچھ نہیں کیا، اصل اختلاف تو صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اب کیا بولو گے تم؟ کہتے ہو کہ 4 امام نے اپنی کمپنی کھول لی، اس طرح اتنا مار کھائے، شیعہ لپٹ کر گدھے پر چڑھا کر پوری مدینہ کو گھمایا گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، کیا کہتے ہو تم؟ میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، محمد الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا، مالٹا میں ڈال دیا گیا، 16 سال تک وہاں رہے۔ کیسا ہوا ان کے ساتھ؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے، حضرت عزیز گل بھی ان کے ساتھ تھے، 2 شاگرد اور بھی شاگرد ان کے ساتھ تھے۔ ان کو مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا، اور انگریز یہ چاہتے، کیوں ڈالا گیا؟ کیونکہ وہ انگریز کے خلاف بہت لڑے، انگریز نے ڈال دیا۔ اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ انہیں پھانسی دے دیا جائے۔ جب پھانسی کی خبر سنی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت غمگین ہو گئے، اور دل ٹوٹ گیا۔ ذرا ذرا سے بات سے رونا شروع کر دیتے تھے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور عزیز گل حیران ہوتے تھے کہ ہمیں پھانسی دے دیا جائے گا تو یہ تو خوشی کی بات ہے، تو حضرت پتہ نہیں ایسا کیوں روتے ہیں، ایک مرتبہ اگر موقع ملے تو ہم پوچھیں گے، لیکن عزت کی وجہ سے پوچھی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، پوچھ لیا گیا کھانے کے دوران کہ حضرت ہمیں پھانسی دے دیا جائے گا تو آپ ایسے روتے کیوں ہو؟ تو بہت غصے میں آ گئے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ بہت سارے آدمی کی جان لے لیتے ہیں لیکن اسے قبول بھی نہیں کرتا۔ واقعہ ایسا ہی ہے، مومن کے جان جب نکالا جاتا ہے تو بہت سارے فرشتے وہاں پر آتے ہیں جان کو قبض کرنے کے لیے بہت سارے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے فرشتے آتے ہیں، تو ان میں سے ان کا سردار جو رہتے ہیں وہ کون ہے؟ عزرائیل ان کے سردار ہوتے تھے۔ تو فوراً مومن کے جان کو قبض کر عزرائیل قبض کرتے ہیں، اس کے بعد فلاں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ لے کر آسمان کی جانب پہنچتے ہیں۔ اور مومن کا ہو نا بہت خوشبودار ہوتے ہیں، تو فرشتہ دوڑ آتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ کس کی ہے، مجھے دکھاؤ، جیسے کہ فلاں ہمارے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نئی چیز خرید کر لاتے ہیں تو سب پوچھنے لگتے مجھے دکھاؤ۔ اسی طرح روح کو بھی ایسے پوچھتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ ایک مرتبہ، قبول کر لیتے ہیں۔ اور اگر اس کے اندر نفاق ہو، بے ایمان ہو، تو اس کو آسمان کی جانب تو لے جاتا ہے لیکن آسمان کا دروازہ نہیں کھولتا، کتنا بدبودار نفس ہے، چلو اسے پھینکو، تو وہاں سے اسے پھینک دیا جاتا ہے اور ڈائریکٹ سجین میں چلا جاتا ہے، جہنم کی جو گھاٹی ہے۔
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت سارے جان تو لے لیتے ہیں لیکن اسے قبول بھی نہیں کرتا. تو میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ میرے موت آ جائے, میری جان لے لے اللہ اور میں اسے قبول بھی نہ کروں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میری جان کو لیا جائے قبول بھی ہو جائے. اس لیے میں رو رہا تھا. 16 سال کے بعد انہیں جیل سے نکالا گیا. 16 سال کے بعد انہیں جیل سے نکالا گیا. وہ بیمار پڑے, پھر انتقال کر گیا. اس وقت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ میں تھے. تو جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دے رہے تھے انہوں نے ایک عجیب بات دیکھی. کیا دیکھی؟ کہ ان کے پشت کے جانب, پیچھے کے جانب ایک گوشت بھی نہیں تھا. تو سب پوچھنے لگے کہ حضرت کے یہ حال کیسا ہوا, کسی کو معلوم نہیں تھا. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کلکتہ میں تھے. جب انتقال کا خبر ملا تو وہ واپس آ گئے. تو سب نے انہیں پوچھا کہ حضرت کے یہ حال کیسے ہوا. تو کہتے ہیں اس وقت انہوں نے یہ راز فاش کی کہ جانتے ہو جب ہمیں مالٹا میں ڈالا گیا تو انگریز یہ چاہتے تھے کہ حضرت کو یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمارے حق میں فتویٰ دے, لیکن حضرت نے کبھی ان کے حق میں فتویٰ نہیں دیا. جب دینا نہیں چاہا تو ان کو آگ کے انگارے پر لیٹایا گیا, اور یہاں اس طرح لیٹائے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے حق میں فتویٰ دو. اس نے تمہیں اس طرح ہی لیٹا کر رکھے تھے, اور وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں تمہارے حق میں کبھی فتویٰ نہیں دے سکتا. میں تو حضرت بلال حبشی کا وارث ہوں جس کو ریت میں لیٹایا جاتا تھا, سینے پر پتھر چپائی جاتی تھی. میں تو خباب کا وارث ہوں جن کے پیٹھ میں گھاؤ تھے, ہاں بڑے بڑے گھاؤ تھے. میں تو حضرت امام ابو حنیفہ کا وارث ہوں جن کا لاش جیل سے نکلا. میں تو امام احمد بن حنبل کا وارث ہوں جن کو 70 کورے لگائے گئے. میں تو امام مالک کا وارث ہوں جن کو چہرے پر سیاہی لپٹ کر پورے مدینہ گھمایا گیا. میں تو علم وارث ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا. میں تیرے حق میں کبھی فتویٰ نہیں دے سکتا. تو وہ اپنے بات پر اڑے رہے اور انگریزی نے اس طرح ستایا. آخر میں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا, اور لیکن حضرت اس قدر ان کے حق میں کبھی فتویٰ نہیں دیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اکابرین نے علم کو کس طرح محفوظ کیا, کس طرح اپنی جان کو لگایا, کس طرح محنت کی. ہمارے اندر بہت سارے میں نے واقعہ بیان کیا کہ علم کو حاصل کس طرح کیا, محفوظ کس طرح کیا, ہم تک پہنچانے کے لیے ہم اس علم کے کتنا قدر کرتے ہیں. ہمارے اندر علم کی کچھ قدر ہے یا نہیں, یہ سوچنا ہے. اس لیے جون سی بھی ہم علم حاصل کریں, میں نے پہلے کہا اس کے اوپر فوراً عمل ہو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں سننے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.